بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد لي 5 أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلوات على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا وسيدنا رسول الله لولانا لم يخلق الله الجنة ولا النار ولا الأنبياء ولا الملائكة صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين شب جمعہ ہے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، ان کے مغفرت کے لیے، گناہان صغیرہ کبیرہ کی بخشش کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر وآل محمد وعجل فرجهم دنیا سے خالی ہاتھ نہ جائیں، قبر میں مرتضیٰ کی زیارت ہو، حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت۔ ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين۔ بانیان مجلس کی طرف سے اور ہم سب کی طرف سے یہ مجلس صاحب مجلس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، محترم سامعین،
مجلس کی قبولی کی شرائط میں سے ایک مہم ترین شرط یہ ہے کہ انسان بغیر کسی نام کے، بغیر کسی کام کے، بغیر کسی توجہ دنیا کے، ریا کے بغیر صرف اور صرف اہل البیت اطہار کی خوشحالی کے لیے اور خداوند عالمین کی رضا کے لیے شامل ہو جائے تو وہی مجلس بارگاہ احدیت میں قابل قبول ہے۔ لیکن میں فلان شخص کے لیے آؤں گا، وہ میرا دوست ہے، یا وہ فلان طبقے سے اس کا تعلق ہے، یا کوئی اور سلسلہ ہوگا، تو پھر مجلس کی قبولی کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے کہ انسان کہیں کہ اس کی مجلس قابل قبول ہے۔ پتہ نہیں بہت وقت جب ضرورت پڑے انسان کو، جب دیکھیں اس کی اپنی دال اس طریقے سے گل رہی ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ قربانی کا بکرا یاد رہا لیکن حسین علیہ السلام یاد نہیں رہا۔ لیکن جب اپنے اوپر یہ مطلب پہنچے تو اس وقت سب کچھ وہ بھول جاتا ہے۔ چلو انہوں نے قربانی کا بکرا بھی یاد رکھا ہے لیکن ہم وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ بہت بڑی قربانی کریں گے آپ راہ خدا میں، گوسفند نہیں، بکرا نہیں، بلکہ جا کر گائے بیل نہیں، بلکہ آپ اونٹ کی قربانی کریں گے، لیکن ایک شرط ہے، ذبح کرتے ہوئے اگر اس پر یا اللہ اکبر یا بسم اللہ یا سبحان اللہ اگر کوئی ایسا کلمہ اگر نہ پڑھا جائے، وہ قربانی کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ نہ تنہا وہ باطل ہو جاتی ہے قربانی، بلکہ کیا ہو جاتا ہے وہاں پر؟ وہ جانور ہی نجس ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے نام کے بغیر، جب اللہ کے ذکر کے بغیر، جب قربتاً الی اللہ کے بغیر ایک جانور اگر غلط طریقے سے ذبح ہوتا ہے، وہ مردار ہو جاتا ہے، وہ نجس ہو جاتا ہے، تو پھر بڑی بڑی مجلسیں، بڑی محفلیں، یہ مگر اللہ رب العزت کی رضا کے بغیر قابل قبول ہیں؟ نہیں ہیں۔ تو لہٰذا کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ کون پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے منبر پر، اس کا بیان کیا ہے۔ اللہ کی کتاب ہو، رسول کے فرمان سے ہو، ائمہ ہدی علیہم السلام کی رہنمائی سے ہو، تو وہ سب کچھ قبول ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ ہی کا رنگ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ سے زیادہ کسی کا رنگ خوبصورت ہے؟ کوئی رنگین زیادہ ہے؟ نہیں۔ فخر موجودات، فخر کائنات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَمَا لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ، میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا۔ یعنی علت تخلیق کائنات رسول گرامی ہے، تو اللہ کے رسول اتنی عظمت کے باوجود اس کا رنگ اللہ کے رنگ سے رنگین تر نہیں ہے۔ بس مجلس رسول ہو، محفل نبی کریم ہو، مجلس زہراء مرضیہ سلام اللہ علیہا ہو، اگر اس میں رنگ خدائی موجود ہے تو وہ مجلس قابل قبول ہے۔ لیکن اگر اس میں رنگ خدائی موجود نہیں ہے، اگر وہ اس بنا پر مجلس برپا کر رہا ہے یا اس بنا پر مجلس میں کوئی شرکت کر رہا ہے کہ اس مجلس میں شرکت کرنے کے ساتھ، اس مجلس میں پڑھنے کے ساتھ، اس مجلس میں آزاداری کے ساتھ میں اپنے فلان عزیز کو راضی کروں گا، فلان عزیز کو خوشحال کروں گا، اگر ایسا ہے تو وہ رسول کی محفل ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ لہذا خلوص بہترین عمل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم۔ ایک سوال موضوع گفتگو کے عنوان سے اٹھایا تھا، سوال یہ تھا
کہ کیا زہرا مرضیہ کو وہ ولایت کبریٰ حضرت زہرا کو حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے؟ تو جواب سربستہ پہلے عرض کیا، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو وہ ولایت کبریٰ حاصل ہے جس ولایت رتبی پر حضرت رسول فائز ہے، جو ولایت رتبی حضرت امیر المؤمنین کے پاس ہے، جو ولایت رتبی حضرت حسنین شریفین کے پاس ہے، یہ ولایت زہرا مرضیہ کے پاس بھی ہے۔ عرض کیا کچھ سوالوں کے جواب دینے کے ساتھ یہ سوال مکمل طریقے سے جواب دیا جاتا ہے، اس سے یہ حل ہے مسئلہ۔ اس میں یہ تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ان ہستیوں کے ساتھ شریک ہیں، پیغمبر کی شریک ہیں، امیر المؤمنین کی شریک ہیں، حضرت حسنین شریفین کی شریک ہیں، یعنی ولایت رتبی کے عنوان میں ان کے ساتھ حضرت زہرا کی مشارکت اور شرکت ایسے ہی ہے کہ اگر یہ سوالات ہم جواب دے سکے۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا خلقت حضرت زہرا جس طریقے سے پیغمبر اکرم کی خلقت ہے، جس طریقے سے امیر المؤمنین کی خلقت ہے، تمام کائنات کی خلقت سے پہلے اسی طریقے سے حضرت زہرا کی خلقت ہے، یہ ایک مسئلہ، لہٰذا شرکت ولایت میں بھی ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری یہ ہے جس طریقے سے اللہ رب العزت کے نور سے پیغمبر کی خلقت ہوئی ہے، امیر المؤمنین کی خلقت ہوئی ہے، حسنین شریفین کی خلقت ہوئی ہے، تو حضرت زہرا بھی اسی نور سے حضرت کی بھی خلقت ہوئی ہے، دو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ تمام عالم کی خلقت کا جو سبب بنے ہیں پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، حسنین شریفین، اسی طریقے سے کائنات کی خلقت کا سبب بنی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ کل کی حدیث مبارکہ میں نے ادھوری چھوڑی تھی، اس میں یہی تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے حبیب میں اس شخص کو عذاب کروں گا جو کسی ایسے امام کو قبول کریں جس امام کو میں نے منتخب نہیں کیا ہے، میں نے منصوب نہیں کیا ہے، اور اس رعیت پر، اس شخص پر میں رحم کروں گا۔ کون سی شخصیت؟ وہ شخص جس نے اس امام کی اتباع کی ہے، اس امام کی اس نے پیروی کی ہے جو امام میری طرف سے منسوب ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا، رسول خدا نے فرمایا یا علی آپ میرے خلیفہ ہیں، آپ امام ہیں میرے بعد، آپ اس کائنات کے بالآخرہ سرسبد ہے، یعنی پھولوں کا گلدستہ ہے، اگر آپ ہیں تو اس باغ کی اہمیت ہے، اگر آپ نہیں ہیں تو اس باغ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت رسول کریم نے فرمایا لولا نا، یعنی سبب خلقت ہے، جیسے خود رسول کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق، یہاں پر حضرت رسول کریم زہرا مرضیہ کو بھی اس ہدف اور سبب اور علت میں شامل کرتے ہوئے رسول حق کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں لولانا، لولانا اے علی، اگر ہم نہ ہوتے، یعنی کیا؟ میں نہ ہوتا یا علی آپ نہ ہوتے، حسنین شریفین نہ ہوتے اور زہرا مرضیہ کا وجود مبارک نہ ہوتا تو لم یخلق اللہ الجنت ولا النار، اللہ نہ جنت کو خلق کرتا اور نہ اللہ جو ہے نا نار کو، جہنم کو خلق کرتا۔ نہ تنہا یہاں تک بلکہ فرمایا ولا الانبیاء ولا الملائکہ، نہ کسی نبی کو خلق کرتا اور نہ کسی فرشتے کو خلق کرتا۔ یعنی یہاں پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر آدم ابو البشر ہیں تو زہرا کی برکت سے، زہرا اس کا سبب ہے۔ اگر نوح نبی کا وجود ہے، زہرا کا وجود مبارک اس کا سبب ہے۔ اگر ابراہیم خلیل کا اگر وجود ہے تو زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کے وجود ان کا سبب ہے، اس کا سبب ہے۔ عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام اگر ہیں تو ان کے وجود کا سبب حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کا وجود مبارک ہے۔ یعنی کل انبیاء،
کل اوصیاء سب کا وجود اگر زہرا نہ ہوتے، آدم جو ابو البشر ہے، بشر کے باپ ہونے کے باوجود پھر بھی آدم کا وجود نہ ہوتا۔ اس وقت راوی کہتا ہے یا خود امیر المؤمنین سوال کرتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیں فنحن افضل ام الملائکہ، ہم بہتر ہیں یا ملائکہ بہتر ہیں؟ تو اس وقت حضرت رسول کریم نے علی ابن ابی طالب کو جواب دیتے ہیں فرمایا یا علی نحن افضل خیر خلق خلیقت اللہ علی بسیط الارض، اس کائنات میں، اس گیتی میں، اس لمبی چوڑی زمین میں، اس گستردہ زمین میں ہم سے بہتر کوئی مخلوق خدا نہیں ہے، ہم سے افضل کوئی مخلوق خدا نہیں ہے۔ وَنَحْنُ خِيَرَةُ مَلَائِكَةِ اللَّهِ الْمُقَرَّبِينَ، اور یہ سمجھ لینا اللہ رب العزت کے فرشتے مختلف فرشتے ہیں، ان میں سے جو مقرب فرشتے ہیں ان سے بھی ہم بہتر ہے۔ اس وقت خود رسول نے سوال کرنے سے پہلے اس مطلب کا جواب دیا وَكَيْفَ لَا نَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُمْ، کیوں کر ہم ان سے بہتر نہ بنے، کیوں کر ہم انبیاء سے بہتر نہ بنے، کیوں کر ہم رسولوں سے بہتر نہ بنے، کیوں کر ہم فرشتگان مقرب الہی سے بہتر نہ بنے؟ قد سبقناہم الی معرفت اللہ، کیونکہ اللہ کو اگر کسی نے پہلے پہچانا ہے تو وہ ہم نے پہچانا ہے۔ کل بھی پرسوں بھی میں نے عرض کیا تھا جب جبرائیل امین جیسے مقرب فرشتے، جبرائیل امین جیسے اللہ کے بہترین فرشتے، جب اس کو اللہ نے خلق کیا اور پوچھا خلق کے بعد یا جبرائیل یہ بتا تو کون ہے تو میں کون ہوں، تو جبرائیل نے یہی کہا تھا کہ انت انت وانا انا، تو ہے میں ہوں۔ یہاں پر آ کر نور علوی صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے جبرائیل کو یہی سکھایا تھا، اے جبرائیل خدا کی بارگاہ میں کہہ دیں انت الرب الجلیل وانا عبدک الذلیل۔ جب خدا دوبارہ سوال کرے اے مخلوق تو کون ہے تو یہ نہ بتا کہ میں ہوں تو ہے، بلکہ تو یہ کہہ پروردگارا تو رب جلیل ہے، میں تیرا بندے ذلیل ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد و آل محمد۔ یہ معرفت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، معرفت سب سے پہلا قدم ہے، چونکہ خود خدا یا رب العزت نے معرفت کا ہی کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، مگر اپنی عبادت کے لیے، مگر اس کو عبادت کی ضرورت ہے، اس کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تمجید و تقدیس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْرِفُونِي، میں نے جن انس کو خلق نہیں کیا مگر میری معرفت کے لیے۔ ممکن ہے ابھی آج کوئی کام یہاں پر کرنا ہے، اسے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، پیسہ مل رہا ہے، معلوم نہیں ٹھیکیدار کون ہے، معلوم نہیں گھر والا کون ہے، معلوم نہیں گھر بنانے والا کون ہے، معلوم نہیں پیسہ خرچ کرنے والا کون ہے، اس کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر میں معرفت کے بغیر 1000 سجدے دوں کوئی فائدہ نہیں ہے، معرفت کے بغیر 1000 مجلسوں میں شرکت کروں کوئی فائدہ نہیں ہے، معرفت کے بغیر سینہ زنی کروں کوئی فائدہ نہیں ہے، معرفت کے بغیر میں عبادت الہی میں اس طریقے سے مشغول ہو جاؤں کہ 24 گھنٹے میں سجدے میں ہی رہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کی مثال آپ کے سامنے ہے، گھر بنایا جا رہا ہے، میں مزدور ہوں، روزانہ 1000 روپے لیتا ہوں، میں گھر بناتا ہوں، میں ٹھیکیدار ہوں، میں گھر بناتا ہوں، میں مستری ہوں، 1800 لے کے میں دیوار بناتا ہوں، میں مستری ہونے کے باوجود مجھے معلوم نہیں ہے ٹھیکیدار کون ہے، میں مستری ہونے کے باوجود مجھے معلوم نہیں ہے گھر کا مالک کیا ہے کون ہے، لہٰذا اس طریقے سے کام ہو جاتا ہے، چل جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نہیں دیکھتا کہ یہ کتنی عبادت کرتا ہے، بلکہ اللہ یہ دیکھتا ہے کتنی معرفت اس کے پاس ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ محمد وعجل فرجہم۔ ٹائم کا نہیں بتایا ہے مجھے، جی چلیں ٹھیک۔
اچھا، یہاں پر معرفت کے نقطے سے جہاں سا ایک عابد کا ذکر کروں گا، اسی کی مناسبت سے ہے۔ وہ ذکر یہ ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے انسان کے عمل کو دیکھتے ہوئے نامہ عمل میں لکھ دیتے ہیں، اتنا ثواب ہے۔ ہمارے پاس نکیر و منکر قبر میں ہے، دنیا میں کیا ہے، کرامن کاتبین دوسرے فرشتے ہیں جو آسمان تک اعمال کو لے کے جاتے ہیں۔ لکھنے والے فرشتے ہر دن بدل جاتے ہیں، آپ کی زندگی کے کتنے بھی دن ہو ہر دن فرشتے بدل جاتے ہیں، لیکن عنوان ہے۔ مثلا ایک تھانے دار ایس ایچ او بدلتا نہیں ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں، ایس ایچ او بدلتا نہیں، ایس ایچ او بدلتا نہیں ہے، یعنی ہاؤس آفیسر بدلتا نہیں ہے، صرف اور صرف فرد بدلتا ہے۔ ایس ایچ او وہی ہے، ٹھیک ہے، جرنل وہی جرنل ہے، وہ نہیں بدلتا، لیکن اشخاص بدلتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے یہاں پر جو فرشتے ہیں وہ فرشتے بدلتے رہتے ہیں۔ کہا ہے کہ آپ صبح کی نماز بڑی پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھو۔ کیوں؟ ظہر کی جو نماز ہے ایک فرشتہ دیکھتا ہے، مغربین کی نماز ہے ایک فرشتہ دیکھتا ہے، لیکن صبح وہ ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم میں نوکریاں بدلتی ہے، وہ فرشتے آتے ہیں، پہلے فرشتے جو ہے نا چلے جاتے ہیں، جانے والے فرشتے بھی دیکھتے ہیں اس عمل کو اور آنے والے فرشتے بھی عمل کو دیکھتے ہیں۔ میں نہیں کہتا صبح کی نماز پڑھیں بقیہ نماز نہ پڑھیں، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایسا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ رقیب۔ اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ عتید۔ ہمارا ایک عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ تک منتقل کرتے ہیں، لہٰذا ہر دن فرشتے پریشان ہیں ایک عابد کو دیکھ کر۔ وہ عابد کیا ہے؟ عبادت کر رہا ہے، اس کی غذا آپ کے سیالکوٹ کے چاول اتنے مزیدار چاول وہ نہیں ہے، باجرہ گڑی کے جو ہے نا باہر کے یہ کیا کہتے ہیں بیف اور مٹن کے جو ہے نا، ہاں پاک و نجس سب کو عقیبیں شامل کریں، ہاں یا کہتے ہیں یا کلیجی اور چھچڑے بھی شامل کریں یہ نہیں ہے۔ بہرحال اچھی غذائیں نہیں ہیں بھائی، ذہن میں رکھنا جب کلیجی لینے کے لیے جاؤ، یہ ذہن میں رکھو، یہ مسئلہ فقہی بیان کر رہا ہوں، آنکھیں بند کر کے ان کو نہ کہنا کلیجی دے دے، بلکہ کلیجی کہا تو کلیجی دے دے، ساتھ دیکھتے رہیں آنکھیں ایسے کر کے، ہاں دیکھتے رہنا، کہیں کلیجی کے ساتھ وہ تحال جو ہے نا جس کو کیا کہتے ہیں تلی، وہ تلی بھی شامل نہ کر، تلی حرام ہے، حرام، ہاں تلی حرام ہے، اور یہ صاحبان بڑے تیز ہوتے ہیں، ایک دم کاٹ کر جو ہے نا 3 حصے جو ہے نا کلیجی کے ماریں گے اور 1 حصہ جو ہے نا تلی کے ماریں گے، تو پھر صاف ظاہر بات ہے نجاست کے لیے اگر ایک پورے دیگ میں پانی ابل رہا ہے اور خون کا ایک قطرہ بھی چلا جاتا ہے، وہ پانی کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے۔ بہر صورت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے پریشان، اس کی غذا کیا ہے؟ غذا صرف اور صرف ایک درخت ہے، اس درخت کا پھل وہ خشک کرتے ہیں، سال بھر اسی کو کھاتے ہیں، اور کچھ گھاس وغیرہ، یعنی اتنی عبادت اس کی زیادہ۔ فرشتے نے دیکھا واہ واہ بہت بڑا عمل ہوگا، اندر دیکھا تو خالی، یعنی جہاں پر 100 درجے ہونے چاہیے اس کے کیا ہیں 10 درجے ہیں۔ پریشان ہو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ آپ کا یہ بندہ تو بڑی کھری عبادتیں کر رہا ہے، ٹھیٹھ عبادت کر رہا ہے، تو اس کی اتنا ثواب؟ اللہ نے جواب دیا، امام معصوم کا فرمان ہے یہ، امام جعفر صادق کا، اللہ نے جواب دیا المعروف بقدر المعرفہ، امتحان کے مارکس اس کو نہیں دیکھا جائے گا کتنے گھنٹے لکھتا رہا، ہاں جی مومنین، اللہ رب العزت کل کو یہ نہیں کہے گا یہ کتنی عبادت کرتا رہا، کتنی مجلسوں میں شرکت کرتا رہا، کتنی نمازیں اور روزے رکھتا گیا، یہ دیکھے گا کتنی اچھے اعمال اس نے انجام دیے ہیں، کتنی مقبول نمازیں اس نے انجام دی ہے، کتنی مقبول مجلسیں انجام دی ہے۔ ہاں دیکھا کچھ نہیں ہے، پریشان ہو گئے، اللہ نے کہا جاؤ اسی سے پوچھو، معلوم ہو جائے گا کتنا اس کا جو ہے نا کیا کیوں کم ہے ثواب۔ فرشتے آئے،
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کیا یہاں پر کر رہے ہیں؟ کب سے ہیں؟ کہا فلاں سال سے، اتنے سالوں سے میں عبادت کر رہا ہوں۔ غذا آپ کی کیا ہے؟ بیوی بچے کہاں ہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے میرا، بس صرف اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ سمجھ کے بہت عبادت گزار ہیں۔ تو کہا اس کائنات میں کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی اچھائی نظر آتی ہے؟ تو اس بندے خدا نے کہا دیکھیے اتنی بڑی اچھی سرسبز گھاس ہے، یہاں پر گھاس اگ رہی ہے، اگتی ہے، جیسے خزاں کا موسم آ جائے اس پر رنگ پڑ جاتا ہے اور یہ ختم ہو جاتی ہے گھاس۔ کاش اللہ رب العزت کا ایک گدھا ہوتا تو یہ گھاس جو ہے نا وہ چرتا، ضائع نہ ہوتا۔ فرشتے نے کہا اب سمجھ میں آ گئے، وہ اللہ جو قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، جس کا کوئی جسم نہیں ہے، کوئی جسمانی نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی اس کا جو ہے نا بالاخرہ کوئی صفات ہم نہیں بتا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود کہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس اللہ کی اسے اتنی معرفت ہے، کہتا ہے کاش اللہ کا کوئی گدھا ہوتا تو یہ یہاں پر چرتا۔ یہ معرفت کا اندازہ۔ فرشتوں نے کہا یہی ثواب بھی اللہ نے جو دیا ہے یہی بھی زیادہ ہے۔ معرفت بہت ضروری ہے، لہٰذا یہاں پر بھی عرض کیا کہ اگر خداوند عالمین کی اگر معرفت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول حق نے فرمایا کیفا لا نکون خیرا منہم، کیوں نہ ان انبیاء سے ہم بہتر ہوں، کیوں نہ ان ملائکہ مقرب سے ہم بہتر ہوں، کیوں؟ اس وجہ سے وقد سبقناہم الی معرفت اللہ، کیونکہ اللہ کی معرفت ان سے پہلے ہمیں نصیب ہوئی ہے، اللہ کی تقدیس و تحمید ان سے پہلے ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کے رسول فرماتے ہیں فبنا عرف اللہ، اگر انہوں نے انبیاء نے اگر اللہ کو پہچانا ہے، آدم ابو البشر نے اگر اللہ کو پہچانا ہے اور ملائکہ نے اگر اللہ کو پہچانا ہے، فبنا عرف اللہ، ہمارے ہی توسط سے اللہ کو انہوں نے پہچانا ہے۔ اور فرماتے ہیں وبنا عبد اللہ، اور ہمارے توسط اور ہمارے ذریعے سے انہوں نے خدا کی عبادت کی ہے۔ وبنا اہتدوا السبیل الی معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کا جو راستہ ہے ہمارے توسط سے انہوں نے پیدا کیا ہے، ان کو حاصل ہوا ہے۔ لہٰذا کائنات کی تخلیق، کائنات بن گئی اہل البیت کے توسط سے، کائنات چل رہی ہے اہل البیت کے توسط سے، کائنات چلتی رہے گی اہل البیت کے توسط سے، رزق آسمان سے نازل ہوتا ہے اہل البیت علیہم السلام کی برکت سے، اور یہ حیات و ممات بہترین طریقے سے اگر چل رہی ہے تو وہ اہل البیت علیہم السلام کے توسط سے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور حدیث قصہ میں ایک جملہ آپ جو ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت قسم کھا کھا کے کہتا ہے میں نے اس جہان کو خلق نہیں کیا اور یہ کشتی چلتی نہیں رہی۔ یہ کون سی کشتیاں؟ یہ چھوٹی موٹی کشتیاں مقصود نہیں ہے۔ وہ کشتی جب کائنات ختم ہوئی تھی ایک مرتبہ، ہمارے پاس آدم کتنے ہیں؟ 2۔ آدم کتنے ہیں؟ 2۔ ایک آدم ابو البشر، ہمارے باپ، ہمارے ائمہ ہدا کے باپ جناب ابو البشر حضرت آدم صفی اللہ، اور ایک حضرت نوح جس کو آدم ثانی، ایک ثانی کا اضافہ کیا جاتا ہے، آدم ثانی ہے۔ آدم ابو البشر سے پہلے اس مخلوقات کا وجود نہیں تھا، لیکن یہ یاد رکھیں امام صادق کا ایک حدیث پاک ہے، حضرت فرماتے ہیں ان اللہ خلق الف الف عالم الف الف آدم من قبل ان يخلق آدم ابا البشر، یعنی اللہ رب العزت نے آدم ابو البشر کی خلقت سے پہلے 1,00,000 عالم پیدا کیا ہے،
اور 1,00,000 آدم خلق فرمایا ہے۔ یہ امام صادق کا فرمان ہے۔ اور کائنات پتہ نہیں کس دیر تک چلتی رہے گی، یہ رب ذوالجلال جانتا ہے۔ کچھ احادیث کو یہاں پر بیان کرتا آپ دنگ رہ جاتے کہ کائنات کی فنا کے بعد بھی کوئی کائنات ہے۔ بہت عجیب غریب ہے، جب آپ جو ہے نا روایت میں چلے جائیں گے تو پھر وہاں سے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ لیکن آدم ابو البشر کے بعد کائنات ایک مرتبہ ختم ہوئی، اس میں سے اللہ کے حکم سے کچھ چیزیں بچ گئی اور آدم ثانی حضرت نوح کے حوالے کر دیا۔ حضرت نوح کے ساتھ ان کی بڑی کشتی، پتہ نہیں کتنی لکڑیاں جمع کی گئی، ساج کی لکڑیاں، تختے جمع ہوئے، جمع تو کر لیا لیکن کشتی کا معلوم نہیں ہوا کس طریقے سے کشتی بنانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تصویر بنائی اور تابوت بھی بنایا، ایک اس میں تابوت سے مراد صندوق ہے، ایک صندوق بھی وہاں پر بنایا۔ جب وہ تصویر آ گئی کشتی کی اور صندوق آ گیا، صندوق میں 1,29,000 کیلیں تھی، اس میں 1,29,000 میخیں اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم انجینئرنگ میری ہے، نقشہ میں نے بنایا ہے، تم مستری والا کام کر لیں، ترخان والا کام آپ کر لیں۔ حضرت آدم نے ایسے شکل بنا کر اس پہ جو ہے نا کیلیں ٹھونکنا شروع کر دیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں وہ کیل جب 5 کیل رہ گئے، روایت موجود ہے، روایت امان الاختار سے میں نے روایت کو نقل کیا ہے، 1,29,000 کیل 5 کم لگ گئے، اس کے بعد 5 کیلیں لگ ہی نہیں رہی ہے۔ ایک کیل کو ہاتھوں میں اٹھایا، جبرائیل امین سے عرض کیا اے جبرائیل امین یہ کیا ہے؟ یہ کیل جو ہے نا آگے چھپ نہیں رہی ہے، لکڑی میں کیل گھس نہیں رہی ہے۔ تو اس وقت حضرت نے فرمایا، عرض کیا یا نوح نجی اللہ، اس کیل کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ جیسے اس کیل کو ہاتھ میں لیا تو اس کیل سے ایک نور روشن ہونا شروع ہوا اور کہا کہ یہ کیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط ہے۔ اسی طریقے سے کر کے 5 کیلیں، ایک حضرت امیر المؤمنین اور ایک حضرت فاطمۃ الزہرا اور 2 کیلیں حضرت حسنین شریفین کے ساتھ۔ اس کے بعد حضرت پیغمبر اکرم فرماتے ہیں الالواح خشب السفینہ، جو الواح کا ذکر کر رہے ہیں، اس الواح سے کیا مراد ہے؟ مراد وہی ہے جن لکڑیوں کے ذریعے سے اس سفینے کو بنایا گیا، اور فرماتے ہیں وَنَحْنُ الدُّسُرُ، اور ہم دسر ہیں۔ دسر کو اگر آپ لغت کی کتابوں کی طرف مراجعہ کریں گے تو وہاں پر معلوم ہوگا اس سے مراد وہ بڑی کیلیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے کوئی متزلزل چیز اپنی جگہ ٹھہر جاتی ہے۔ اور رسول کریم فرماتے ہیں وَنَحْنُ الدُّسُرُ لَوْلَانَا مَا سَارَتِ السَّفِينَةُ بِأَهْلِهَا، اگر ہم نہ ہوتے تو یہ کشتی کبھی بھی نہ چلتی، یہ کشتی کبھی بھی نہ چلتی۔ یعنی کشتی کے چلنے کا سبب بھی آل محمد ہے، کشتی کا سکون کے ساتھ بیٹھ جانا بھی آل محمد اس کا سبب ہے، اور کشتی کی حفاظت ہو جائے اور آدم ثانی کو، جناب نوح نبی کو اپنی منزل تک لے جانے کا جو سبب ہے وہ بھی آل محمد علیہ السلام ہے۔ یا علی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کیا کرنا ہے؟ آگے چلنا ہے یا آئے ہوئے ہیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر تو کافی ہے ٹائم جو ہے نا، میں بہرحال ان کا انتظار کر رہا تھا، وہ باہر اگر ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کائنات کی تخلیق کا سبب حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا،
لہٰذا ولایت کبریٰ بھی اس بی بی کو حاصل ہے، جس طریقے سے رسول کو ہے، جس طریقے سے علی کو ہے۔ بس صرف چونکہ آج بی بی کی شہادت کی رات ہے، کل اگر اللہ نے توفیق دی تو روایت کے کچھ کلمات مصائب کے عنوان سے عرض کروں گا، لیکن آج مختصر سا ذکر کروں گا چونکہ شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں، تو پھر بہرحال ذکر مصائب سے خالی نہ رہے۔ مجلس کا نمک جو ہے نا مصائب کا ذکر ہے اہل بیت علیہم السلام۔ آج بس ہر جگہ پر فاطمہ پر ماتم ہو رہا ہے، ہر جگہ پر۔ کربلا کچھ دیر پہلے میری بچی کا فون آیا تھا، کربلا میں ایک زلزلے کی شکل ہے، ایک انقلاب کی شکل ہے، نجف ماتم کدا ہو چکا ہے، ہر جگہ پر بی بی کی تسلیت کے لیے، لیکن آج بی بی کے قبر پر کوئی جانے والا نہیں۔ السلام علیک یا السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا۔ سب مل کے اپنے حاجات کو یاد کریں، اپنے مرحومین کو یاد کریں، اپنے والدین کو یاد کریں، اپنے مریضوں کو یاد کریں۔ یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب تک امام زمان نہ آئے بی بی کی قبر کا پتہ نہیں چلے گا۔ امام زمان سے عرض کریں گے یا صاحب الزمان کب آپ کا ظہور ہوگا؟ اے فرزند زہرا کب آپ کا قیام ہوگا؟ اللہ اکبر۔ بی بی آج آپ کی شہادت کی رات ہے، آپ کے دو مظلوم فرزند حسنین شریفین کا ذکر ہو۔ جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا، قبلہ مشرفہ میں مقام ابراہیم میں کھڑے ہوں گے، ایک آواز بلند کریں گے یا اہل العالم انا الصمصام المقتدر۔ اے اہل عالم میں تمہارا امام زمان ہوں۔ چار جملے بیان فرمائیں گے یا اہل العالم قتل الحسین بکربلا عطشانا۔ اے اہل عالم میرے جد امجد حسین کو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا۔ یا اہل عالم
قتل جدی الحسین غریبا، میرے مظلوم جد امجد حسین کو پردیس میں شہید کیا گیا۔ یا العالم قتل جدی الحسین وترحوه عریانا، جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے رسم دنیا یہ ہے، اچھا ہو یا برا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسے کفن دیا جاتا ہے، لیکن میرے مظلوم جد حسین کو کربلا میں تپتی ہوئی ریت پر کسی کفن کے بغیر رکھ دیا گیا۔ یا العالم قتل الحسین وطرحوه بلا کفن، یا العالم سقحوه مظلوما، بلکہ نہ تنہا دفن کیا، نہ تنہا کفن نہ دیا، بلکہ میرے جد امجد کی لاش پر بہت اونچے قد کے گھوڑے دوڑائے گئے۔ ہماری پھوپھی اماں زینب کبھی شام کو وقت لشکر میں صدا بلند کرتی تھی، کبھی مدینے کی طرف رخ کر کے صدا دیتی ہے، اور کبھی حسین کے جسم مطہر کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگی انت حسین جدی، کیا میرے نانا حسین نانا کے حسین آپ ہے؟ انت حسین ابی، کیا میرے بابا علی کے بیٹے حسین آپ ہیں؟ شاید اگر حسین جواب دے سکتے تو یہ جواب دیتے انت زینب، کیا سورج بھی جس زینب سے پردہ کیا کرتا تھا کیا وہی زینب آپ ہے؟ آج 30,000 لشکر کے سامنے بے پردہ ہو کے آ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب